آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ظالم باپ اور اس کی بیٹی کی کہانی۔ ایک گاؤں تھا جو اونچی پہاڑی پر موجود تھا۔ گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا۔ جنگل میں درندے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں زیادہ تر یہودی رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک ظالم باپ اور اس کی بیٹی بھی رہا کرتے تھے۔ وہ گھر کے کام کرتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی اور بکریاں بھی چرایا کرتی تھی۔ اس کا باپ اس پر بہت ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ ایک بار لڑکی بکریاں چرانے گئی اور اسے تھکن محسوس ہوئی تو تھک کر وہ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سب سے پیاری بکری غائب تھی۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو دور سے ایک گھنے درخت کے نیچے بکری بندھی ہوئی نظر آئی۔ پاس جا کے اس کو کھولنے لگی تو وہ بکری اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ تو وہ بکری سے کہنے لگی کہ کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ اتنے میں بزرگ پیچھے سے آئے اور لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کیا ہوا؟ تو لڑکی نے کہا یہ میری بکری ہے، پتہ نہیں اس کو یہاں کس نے باندھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس کو زور سے چکر آیا اور چکرا کر وہ گر گئی۔ گرمی کا موسم تھا، اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب اس کی تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو بابا نے کہا بیٹی لگتا ہے تم بہت محنت کرتی ہو، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی نے کہا کہ اے کاش کہ کہیں سے بادل آئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے اور موسم بہت اچھا ہو جائے۔ بزرگ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں ابھی تمہاری یہ فرمائش پوری کر دیتا ہوں۔ بزرگ نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور اللہ کے آگے گر گرا کے دعا مانگنے لگا۔ لڑکی پریشان تھی کہ یہ بابا کیا کر رہے ہیں۔ جب قریب آ کے اس نے سنا کہ وہ موسم ٹھنڈا ہونے کی دعا کر رہے تھے، وہ پریشان تھی کہ یہ کس سے مانگ رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں اور کس کے آگے رو رہے ہیں۔ بزرگ روتے روتے سسکیاں بھی لینے لگے۔ لڑکی ڈر کے مارے انہیں دیکھتی رہی کہ اچانک سے گرم ہوا سے ٹھنڈی ہوا ہونے لگی، بادل آنے لگے اور اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ جیسے کوئی برف پڑ رہی ہو۔ بزرگ دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو لڑکی نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے اور کس سے مانگ رہے تھے؟ بزرگ نے کہا کہ یہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے، جب ہم نے کوئی بات اپنی منوانی ہوتی ہے تو ہم اپنی ماں کے آگے رو رو کے اس چیز کی فرمائش کرتے ہیں اور وہ ہماری فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے رب کے آگے دعا کر رہا تھا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ کون سا خدا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ وہ خدا جس نے تجھے بنایا، وہی خدا جس نے مجھے بھی بنایا، وہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ سب اسی نے تو بنایا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ کیا اس نے میری بکریاں بھی بنائی ہیں؟ بزرگ نے کہا جی ہاں، جب اس سے گر گڑا کے کچھ بھی مانگو تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ دیکھو اس نے موسم کتنا اچھا کر دیا ہے، اور جو کچھ تم مجھے دیکھ رہی تھی میں اس کی عبادت کر رہا تھا، پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس کے آگے گر گرا کے التجا کرنے لگا۔ وہ لڑکی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور بزرگ سے کہنے لگی کہ مجھے بھی مسلمان کر دو، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دو۔ بزرگ نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، مسلمان کر دیا، اس سے نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ بھی سکھایا۔ لڑکی مسلمان ہو کر بہت خوش ہوئی۔ دوسری طرف اس کا باپ گھر پہ ڈنڈا لے کر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے لیٹ ہونے پر اس کے باپ نے اس کو بہت ڈنڈے سے مارا۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ پھر اچانک سے اس کو بزرگ یاد آئے اور جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر اللہ سے التجا کرنے لگی کہ اے اللہ، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے اور میرے باپ کے دل میں اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ڈال دے۔ اور دعا کر رہی تھی کہ اس کا باپ جنگل میں کسی کام سے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک خونخوار چیتا آ گیا، جیسے وہ اس کو کھا جائے گا۔ چیتے نے اس پر حملہ کیا۔ جیسے ہی حملہ کیا تو اچانک سے وہاں بزرگ آ گئے۔ چیتے سے کہا کہ تم جاؤ، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہیں مارنے کا حکم نہیں۔ چیتا یہ بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ بزرگ کو حیرت سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، اور تمہارے یہ کہنے سے چیتا کیسے چلا گیا؟ بزرگ نے کہا کہ تم بچ گئے، جس کی وجہ تمہاری اپنی ہی بیٹی ہے جسے تم ڈنڈوں سے مار کر آ رہے ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ ظالم باپ نے کہا کیا اول فول بول رہے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اول فول نہیں کہہ رہا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں اس چیتے کو واپس بلا لیتا ہوں۔ بزرگ نے اشارہ کیا اور چیتے کو واپس بلا لیا۔
وہ شخص ڈر کے مارے بچاؤ بچاؤ شور مچانے لگا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ میں مان گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر بتاؤ کہ تم اپنی بیٹی پہ اب ظلم کرو گے، اسے مارو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اب نہیں ماروں گا، وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی بھی میں اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ بزرگ نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اب کبھی بھی اس پہ ظلم نہیں کروں گا، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے اس کو مسلمان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ سبق آموز جو واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔